میں نے دل مضبوط کیا اور اس آدمی کو دوبارہ لفٹ نہیں دی۔ جیسے ہی میں نے ٹرک آگے بڑھایا، ریئر ویو مرر میں دیکھا، وہ اب بھی سڑک کے بیچ کھڑا تھا، مگر اس بار اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر میری طرف موڑا اور میرے جسم کا خون جیسے جم گیا۔ اس کا چہرہ بالکل میرے جیسا تھا۔ میں نے زور سے بریک لگائی، ٹرک رکا، مگر جب باہر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے فوراً ٹرک سٹارٹ کیا اور پوری رفتار سے جنگل سے نکلنے لگا۔ چند منٹ بعد سڑک کے کنارے ایک پرانا ڈھابہ نظر آیا۔ میں نے وہاں ٹرک روکا اور پانی مانگا۔ میرے چہرے کا رنگ دیکھ کر ایک بوڑھا آدمی بولا، بیٹا کیا تم نے راستے میں لمبے کالے کوٹ والا آدمی دیکھا تھا؟ میرے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بوڑھے نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، وہ زندہ نہیں ہے۔ آج سے 20 سال پہلے وہ بھی ٹرک ڈرائیور تھا۔ اسی جنگل میں اس کا حادثہ ہوا تھا۔ مرنے سے پہلے وہ ہر گزرنے والی گاڑی سے لفٹ مانگ رہا تھا، مگر کسی نے بھی اس گاڑی نہیں روکی۔ میں خاموش ہو گیا۔ اچانک مجھے یاد آیا، میں نے تو اسے اپنے ٹرک میں بٹھایا تھا۔ میں نے گھبرا کر کیبن کا دروازہ کھولا۔ ساتھ والی سیٹ پر گیلی مٹی کے نشان اب بھی موجود تھے، لیکن کوئی آدمی نہیں تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر سفر جاری رکھا۔ کئی مہینے گزر گئے، پھر ایک رات اسی جنگل سے گزرتے ہوئے ریڈیو خود بخود چل پڑا۔ اس میں صرف ایک جملہ سنائی دیا، اس رات تم واحد انسان تھے جس نے مجھے راستے میں تنہا نہیں چھوڑا، شکریہ۔ ریڈیو بند ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اس جنگل میں کبھی کوئی عجیب چیز نہیں دیکھی۔ آج بھی میں ٹرک چلاتا ہوں، لیکن جب بھی کسی سنسان سڑک پر کوئی مسافر لفٹ مانگتا ہے تو میں گاڑی ضرور روک لیتا ہوں، کیونکہ مجھے آج تک نہیں معلوم اس رات میں نے ایک انسان کو لفٹ دی تھی یا ایک ایسی روح کو جو صرف اپنی خالی آخری منزل تک پہنچنا چاہتی تھی۔